اللہ علیہ السلام درود بھیجیے عظمت آل محمد پر۔ ذرا بآواز بلند ایک دفعہ درود بھیج دیجیے تاکہ عزیزان گرامی قدر، بزرگان ملت جعفریہ، سال گزشتہ کی طرح اس سال بھی آپ حضرات سے خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ انتہائی ممنون اور متشکر ڈاکٹر صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس بابرکت مجلس اعزا سے خطاب کی دعوت دی۔ ابھی ذاکر اول میرے بھائی کہہ کے گئے ہیں کہ اب وہ دور آ چکا ہے کہ جہاں ہمیں فکر دینی چاہیے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، جہاں ہمیں فکر دینی ہے، ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کسی کے خلاف کچھ نہیں کہنا، کسی کو کچھ نہیں کہنا، ہمیں تو ایک فکر پوری توجہ عزیزان محترم اگر میری طرف آپ حضرات کی مرکوز رہی تو یہ تمہیدی مرحلے میں انشاءاللہ مجمع چھلکے گا کہ ابھی فرمایا ہے انہوں نے کہ ہمیں فکر دینی چاہیے، تو عرض یہ کرنا ہے ہم تو 1400 سال سے فکر دیتے چلے آ رہے ہیں۔ بھئی 1400 سال سے ہم یہ فکر دیتے چلے آ رہے ہیں کہ زمانہ، توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، کہ پروردگار دو عالم نے جو یہ کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بہترین دین جو ہے وہ اسلام، یہی ہے نا؟ اچھا یہ کس کی آیت ہے؟ قرآن کی آیت ہے یا بائبل کی آیت ہے؟ توریت کی آیت ہے، زبور کی آیت ہے، قرآن مجید کی آیت ہے نا؟ تو قرآن کے زمانے میں نازل ہوئی، توجہ نہیں کر رہا عزیزان محترم، قرآن کے زمانے میں نازل ہوئی نا؟ تو قرآن جو دین لے کر آیا اس دین کو اللہ نے اسلام کہا۔ توجہ عزیزان محترم، اس دین کو اللہ نے اسلام کہا، اور جب اس دین کو اسلام کہا تو پھر وہی دین محمد اسلام کہلایا۔ تو پھر اب مجھے یہ زمانہ بتائے کہ دین محمد ہی کو اللہ نے پسندیدہ کیوں کہا؟ تو تھوڑی سی دیر کے لیے اب اگر آپ حضرات بیدار ہو گئے ہیں تو یہ دین محمد ہی کو اللہ نے پسندیدہ دین کیوں کہا؟ کیا آدم کا دین دین الہ نہیں تھا؟ کیا آدم علیہ السلام الہی دین لے کر نہیں آئے تھے؟ کیا انوش علیہ السلام الہی دین لے کر نہیں آئے تھے؟ کیا یحییٰ علیہ السلام اللہ کا دین لے کر نہیں آئے تھے؟ کیا وہ احکامات الہی نہیں تھے؟ تھے وہ بھی الہی احکامات، وہاں پر بھی نمازیں تھیں، یہاں پر بھی نمازیں ہیں، وہاں بھی روزے تھے، یہاں بھی روزے ہیں، وہاں بھی حج تھا، یہاں بھی حج ہے، وہاں بھی آسمانی صحیفے تھے، یہاں بھی آسمانی صحیفے ہیں، وہاں بھی احکامات الہی تھے، یہاں بھی احکامات الہی ہیں، وہاں پہ بھی حج تھا، یہاں بھی حج ہے، وہاں پہ بھی علم تھا، یہاں بھی علم ہے، وہاں بھی علم تھا، یہاں بھی علم ہے، وہاں بھی شرافت تھی، یہاں بھی شرافت ہے، وہاں بھی نسل تھی، یہاں بھی نسل ہے، وہاں بھی امامت تھی، یہاں بھی امامت ہے، وہاں بھی نبوت تھی، یہاں بھی نبوت ہے، وہاں بھی ہدایت تھی، یہاں بھی ہدایت ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے ان میں سے کسی نے بھی ولایت علی کا پرچار نہیں کیا، میرے محمد نے علی کا۔ سلامت رہیے، حضور درود بھیجیے اتنی ہی بآواز بلند۔ توجہ ہے نا جان محترم، یہیں سے یہ بات طے ہو گئی کہ جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے ولایت علی کا پرچار نہیں کیا۔ ولایت علی کا پرچار تو رسول کے دور میں ہوا، رسول اللہ کے، اور پھر کس انداز میں ہوا کہ اگر ذرا سی دیر کے لیے بھی رسول اللہ کدورت کا شکار ہوئے ہیں تو بے ساختہ پروردگار نے کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول اے رسول پہنچا دیجئے، اے رسول۔
رسول، رسول کہہ کر مخاطب ہو رہا ہے آج اللہ، نہیں توجہ کر رہے جانے محترم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ کو آپ کے رب کی طرف سے عطا ہوا، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو جان لیجئے گا کوئی کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. کیا کہہ کر مخاطب کیا؟ یا ایھا الرسول، اے رسول. یہ کون رسول ہے؟ یہ اللہ کا وہ محبوب رسول ہے کہ اللہ نے جب بھی اسے مخاطب کیا کسی نہ کسی خطاب کے ذریعے مخاطب کیا. کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں مبشر کہا، کہیں منذر کہا، کہیں منزل کہا. لیکن آج جو علی کی ولایت کے اعلان میں رسول اللہ ہچکچا رہے ہیں تو پھر آج براہ راست پروردگار کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول، اے رسول. آج اللہ کہہ رہا ہے اے رسول، یعنی اللہ نے اسی دن بتا دیا کہ میرے حبیب آپ طٰہٰ ہو اپنی جگہ، آپ یاسین ہو اپنی جگہ، آپ مبشر ہو اپنی جگہ، آپ منذر ہو اپنی جگہ، آپ مزمل ہو اپنی جگہ، آپ بشیر ہو اپنی جگہ، آپ سراج منیر ہو اپنی جگہ، آپ علم اول ہو اپنی جگہ، آپ عشق اول ہو اپنی جگہ، آپ حسن اول ہو اپنی جگہ، آپ عشق اول ہو اپنی جگہ، آپ علم اول ہو اپنی جگہ. لیکن حبیب آپ کی ساری بلندیاں، ساری بزرگیاں اپنی جگہ، میری علی کی ولایت کا اعلان اپنی جگہ. توجہ ہے نا جان محترم؟ ایک دفعہ اور مل کر بابا سے بلند درود بھیج دیجیے عظمت آل محمد کو. ٹھیک ہے نا؟ یہاں یہ بات تو طے ہو گئی. اللہ نے بے ساختہ کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک ربک. رسول پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ کو آپ کے رب کی طرف سے عطا ہوا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو جان لیجئے گا کوئی کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. کوئی کار رسالت. رسول اللہ کی 63 سالہ زندگی خطرے میں آ گئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ تھی نا خطرے میں. حضور جناب رسول خدا کی 63 سالہ زندگی خطرے میں آ گئی تھی نا یا نہیں آئی تھی؟ یعنی رسول اللہ کی نمازیں بھی اس میں شامل، رسول اللہ کے روزے بھی اس میں شامل، رسول اللہ کے حج بھی اس میں شامل، رسول اللہ کی زکاتیں بھی اس میں شامل. پوری 63 سالہ زندگی، پوری رسالت کو اللہ نے ایک طرف رکھ دیا تھا. میرے حبیب جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہیں کر دو گے، جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہیں کر دو گے، جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہیں کر دو گے، اس وقت تک میں آپ کا کوئی کار رسالت تسلیم کروں ہوں گا نہیں. تو پھر یہیں سے تو یہ فکر آ گئی ہے نا سامنے. زمانے کو ہم یہی تو فکر دے رہے ہیں کہ کبھی کبھی سورہ بلغ بھی آئے بلغ بھی اٹھا کر پڑھ لیا کیجئے. اسی آئے بلغ میں اپنے رسول کی رسالت سے انکار کر کے اس وقت کہ جب تک انہوں نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، اللہ نے تو زمانے کو بتا دیا کہ زمانے والوں جس علی کی ولایت کا اعلان نہ کرنے پر میں اپنے رسول کی رسالت تسلیم نہیں کر رہا، اس علی کی ولایت کا اقرار نہ کرنے پر آپ کے اسلام کو قبول کیا کروں گا؟ ٹھیک ہے نا ادھر محترم؟ یہیں سے یہ بات طے ہو گئی. اور پھر یہ بھی زمانہ یاد رکھے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جی مولا علی آپ کی مدد کیسے کریں گے. کہا جاتا ہے نا حضور، دیکھیں اعتراضوں کے ہم کسی پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن اعتراض کا جواب دینا بھی تو لازم ہے. تو بلا دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اعتراض کا جواب؟ تو پھر اب جو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ علی تو اپنی قبر میں سو گئے، دنیا تو کہتی ہے نا کہ وہ تو چلے گئے، وہ کیسے مدد کریں گے.
مددگار تو صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہی کہا جاتا ہے نا، آپ عجیب آدمی ہیں، میرا علی تو وہ ہے کہ جس نے کائنات کے رسول کی مدد کی۔ نہیں توجہ کر رہے جان محترم، دیکھیں یہیں سے آئے بلغ سے ہی، میں اپنے موضوع سے ہٹا نہیں کرتا، آئے بلغ سے ہی دلیل دے کر جاؤں گا۔ رسول اللہ تردد کا شکار ہوئے، اللہ نے کہہ دیا میرے حبیب ہم آپ کی رسالت تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک آپ علی کی ولایت کا اعلان نہیں کریں گے۔ تو رسالت تو مشکل میں آ گئی تھی بھائی، آئی تھی نا رسالت، مشکل میں آ گئی تھی نا قبلہ، یہ نہیں آئی تھی، مشکل میں آ گئی تھی نا رسالت۔ یعنی ایک طرف اس عوام کا ڈر جو رسول کے ساتھ تھی، اگر عوام کا ڈر نہ ہوتا تو اللہ یہ کیوں کہتا واللہ یعصمک من الناس، میں اللہ ان لوگوں سے آپ کی حفاظت کروں گا۔ توجہ 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 کیجیے جانے محترم بھائی، اللہ نے یہاں کہا نا کہ میں آپ کی حفاظت کروں گا، ان لوگوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب رسول اللہ تو مشکل میں آ گئے تھے، ایک طرف عوام تھی کہ جس کا خوف تھا، ایک طرف اللہ تھا کہ جو علی کی ولایت کا اعلان نہ کرنے پر رسالت سے دستبردار کر رہا تھا۔ تو رسول اللہ تو مشکل میں آ گئے تھے۔ رسول اللہ کے اوپر سے یہ مشکل کب ٹلی ہے؟ اسی وقت ٹلی ہے جب رسول اللہ نے علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا نعرہ لگایا۔ ٹھیک ہے نا حضور؟ سلامت رہیے۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ میں درود بھیج دیجیے عظمت آل محمد پر ایک دفعہ۔ قبلہ سوچنے کی بات ہے نا، مشکل میں آ گئی تھی یا نہیں آئی تھی رسالت؟ رسالت تو مشکل میں آ گئی تھی نا۔ یہ مشکل حل کب ہوئی؟ جب علی کی ولا کا نعرہ لگایا۔ توجہ ہی نہیں کر رہا ہے جانے محترم، جب علی کی ولا کا نعرہ لگایا۔ اچھا شعر کے اعتبار سے بتا کر جاؤں، بلغ کی آیتوں کی بلاغت سے پوچھئے، بلغ کی آیتوں کی بلاغت سے پوچھئے، اکملت لکم دین کی آیت سے پوچھئے، بلغ کی آیتوں کی بلاغت سے پوچھئے، اکملت لکم دین کی آیت سے پوچھئے، میدان خم میں حق کی حکایت سے پوچھئے، اور ڈگمگاتی شہ کی رسالت سے پوچھئے، اور ڈگمگاتی شہ کی رسالت سے پوچھئے۔ مشکل میں یوں رسول کے یہ کام آ گیا، نعرہ علی کا خم میں رسالت بچا گیا۔ اتنی ہی بآواز بلند سروات بھی بھیج دیجیے عظمت آل محمد پر۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ اور پھر یاد رکھیے کہ یہی ولایت علی ہے کہ جس کے بعد اکملت لکم دینکم کی آیت آئی۔ اس سے پہلے اکملت لکم دینکم کی آیت آئی ہی نہیں تھی۔ آیت نازل ہوئی ہے اکملت لکم دینکم کی تو اس وقت جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا، تو زمانے کو یہاں یہ طے کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے آیا قرآنی سے کہ اگر کلمہ ہے تو مکمل کلمہ علی ولی اللہ پر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر کلمہ ختم نہیں ہوتا، کلمہ ختم ہوتا ہے تو علی ولی اللہ پر، اس لیے کہ اکملت لکم دین کی جو آیت آئی ہے، دین کی تکمیل ہی علی ولی اللہ پر ہوئی ہے۔ بھئی دین کی تکمیل علی پر ہوئی ہے نا۔ نمازیں یہ اکملت لکم دینکم کی آیت کب آئی ہے؟ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا، اس سے پہلے تو نہیں آئی۔
دین مکمل ہی کب ہوا؟ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا. تو پھر مکمل کلمہ بھی اسی وقت ہوگا جب اس میں علی کی ولایت کا اعلان ہوگا. اس وقت تک کلمہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو جائے. اور جب تک کلمہ مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک ادھورا مسلمان رہے گا. اور جب تک ادھورا مسلمان رہے گا اس وقت تک مکمل جنت میں نہیں جا سکتا. اسی لیے تو رسول اللہ نے کہہ دیا کہ یا علی، اگر کل کائنات آپ کی محبت پر جمع ہو جاتی تو اللہ دوزخ کو تخلیق ہی نہ کرتا. سلامت رہیے. توجہ ہے نا ادھر محترم. یعنی یہ جو